الحمد للہ وحدہ. ابھی حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ حسن کی باتیں کر رہے ہیں اور بڑی حسین باتیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں جو بھی صاحب حسن و کمال ہے، چاہے وہ اخلاق کا کمال ہو، کردار کا کمال ہو، یا یہ کہ گفتار کا کمال ہو، یہ بھی تو ایک کمال ہے. ہر کسی کو گفتار پہ قابو اور قدرت نہیں ہوتی. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. بس تھوڑی دیر ماحول بنائے رکھیں، انشاءاللہ مختصر ہی بات ہوگی. یوں تو یہ دسترخوان ایسا ہوتا ہے ختم بخاری شریف کا کہ بچی یہ چاہتا ہے کہ شربت الحب قاسم بعد قاسم، جب تک سارے گلاسوں کے مزے نہ لیں تسکین کی ابتدا ہی نہ. شربت الحب قاسم بعد قاسم، بیٹا بچے شربت الحب قاسم بعد قاسم، پیالے پہ پیالہ پیتا گیا مگر آپ کے چہرے کو نور کے دیدار سے نہ تسکین ہوئی، نہ میری طلب میں کمی آئی اور نہ پیالے کے مشروب میں کمی آئی. یہ اصل میں بات ہے اللہ سے جب محبت ہونا تو کہتے اس محبت کو فنا نہیں ہوتا، اس لیے کہ محبوب کے حسن کو فنا نہیں ہے. کیا بات، سبحان اللہ. ورنہ محبوب مجازی کے ہاں تو وہ سب حادث ہی حادث ہے، فنا ہی فنا. آپ کا جذبہ عاشقیہ بھی فانی ہے اور ان کی صفت محبوبیہ بھی فانی ہے. ایک دن روح رگ رگ سے نکالی جائے گی. یہ وہیں اسی صفحے کی بات ہے. آگے بولیے. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، قبر میں میت اتاری جائے گی، آخر تم پہ خاک ڈالی جائے گی. خیر وقت کم ہے، میں حضرت کے اشارے کے مطابق صرف دو تین جو جس کو نکات کہنا ممکن ہے تو کہہ لیجئے گا. جی الحمدللہ وحدہ، یہ تو حمد پر نقطہ ہے. میں کہہ رہا ہوں سچ ہے جی، سچ ہے. کیا کوئی محراب میں کھڑا ہوتا اگر وہ توفیق نہ دیتا؟ کیا کوئی ہاتھ میں قرآن لیتا اگر وہ توفیق نہ دیتا؟ اور کہہ دوں کیا آپ مسکرا لیتے اگر وہ توفیق نہ دیتا؟ نام کچھ بھی بدل کے کہو، لقوہ لگ گیا، بیماری لگ گئی، جی نہیں، ادھر سے نظر کرم ہٹ گئی. اللہ محفظنا، ادھر سے پھر مسکرانا بھول گیا. کون بھول گیا؟ وہی بھول گیا جس کی عادت میں یہ چیز داخل تھی. وہ جزوے لازم سمجھ رہا تھا اپنی زندگی کا. اس لیے ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہیں ہم سے بھی کوئی نیت مسلوب، کوئی نعمت مسلوب نہ ہو جائے. اللہم احفظنا منہ. اس لیے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہی ہاتھ میں مائک لیتے ہی الحمدللہ وحدہ کا مفہوم پیش کیا. یہ جملہ تو بعدوں نے بنایا ہے لیکن بنا ہے اسی مٹیریل سے، جو مواد، جو مادہ، جو عنصر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ملا ہے. ورنہ ہماری اور آپ کی کیا مجال. جی بات وہیں جا رہی ہے کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. تو یہ پہلا نقطہ. جلدی جلدی کہتے چلو، اسے پہلے سب موبائل بند کر لو، پانی ہرگز نہیں پینا، گھر سے بوتل پڑا. جی رمضان کا مہینہ ہے، 1 گھنٹے تک. جی کیا کہا؟ پوری توجہ سے سنو. الحمدللہ وحدہ. اس میں بھی ایک نقطہ بتاؤں. جی آج صرف نقطہ ہی بتانا ہے 10 منٹ میں. محبوب کو یاد کرنے کے لہجے جدا جدا ہو.
صبح کے جدا ہے، شام کے جدا ہے۔ کبھی حالت نیاز میں ہو تو کہو الحمدللہ وحدہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنی کمیوں میں ڈوب کر، اپنی کمی میں، کمی کے احساس میں، خطاؤں کے اعتراف میں ڈوب کر بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ وحدہ۔ میں اتنا گندا مگر پھر بھی میرے رب نے مجھے اپنے سے جوڑے رکھا ہے، یہ اسی کے حوصلے کی بات ہے۔ لیکن کبھی بندہ ناز میں ہوتا ہے، ابو میرے ہیں، نانا میرے ہیں، گلاس ٹوٹا تو کیا ہوا میں خود بتا دوں گا، میں نے توڑا۔ کیا بات، صحیح ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ابو میرے ہیں۔ جی کبھی ناز ہوتا ہے جی، اس وقت تو آواز تھوڑی سی بلند ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے الحمدللہ وحدہ۔ میرے رب جب آنکھیں دی ہیں تو دیکھنے کا سلیقہ بھی دیجیے۔ دیکھیے مانگنے کا انداز، آنکھیں دے دی اور سلیقہ نہیں دیا، اچھے معنی دارت۔ یا اللہ زبان دی ہے تو بولنے کا ہنر بھی تو دیجیے۔ الفاظ اگر دیے ہیں اور تعبیر کو پیش کرنے کا جوہر دیا ہے تو اثر بھی تو ڈال دیجیے۔ بتا دوں بدر کے موقع پر میرے نبی ناز کے موڈ میں تھے۔ کس کے؟ اب سے بند کیجیے، کیا تھے؟ ناز کے موڈ میں تھے۔ کیا کہا؟ اللہم، اے اللہ، اے اللہ۔ ایک اور بات دماغ اپیل کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہوں۔ جب ناز کی کیفیت ہوتی ہے تو بندہ عموماً، ہر جگہ نہیں کہتا، عموماً رب کا لفظ بولتا ہے۔ اور جب ناز کا نہیں، نیاز کی، اور جب ناز کی کیفیت ہوتی ہے تو بندہ عموماً اللہم بولتا ہے۔ اب وہ کیا نقطہ بتانے میں تو ٹائم لگے گا، بس اتنا سمجھیے کہ اللہ کے نام میں جلال کا رنگ غالب ہے اور رب کے والے نام میں جمال کا رنگ غالب ہے۔ باقی دونوں میں سب ہے، باقی دونوں میں سب ہے۔ یہ کبھی سانس توڑ کے مت بولنا، ورنہ شاید کوئی آدھی عبارت سن کر کے سمجھا یوں سمجھ لے جیسے وہ مسجد سے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ آ گیا۔ بات نہیں سمجھ میں آئی، مولانا نے سب نہیں کہا۔ ارے وہ ادھورا، میں آپ ہی کو تو دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں میری کچھ عادتیں شریفہ یا غیر شریفہ یہ ہے کہ ایک دو چہرے جو سامنے ہوتے ہیں ان کو محور گفتگو بناتا ہوں، باقی سنتے سب ٹھیک ہے۔ یہ میرے استاذ کی کچھ حیت اور ان کا انداز تھا، وہی اتر آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت الاستاذ مولانا امانت اللہ صاحب رحمہ اللہ معروفی اعظمی، ان کو بہت اونچا درجہ عطا فرمائے۔ بس ٹائم نہیں ہے، یہی تو میری مشکل ہے۔ اب شاید میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ ٹائم کا بہت کم دیتے ہیں بڑھاپا دیکھ کر۔ جی آئیے، مولانا زاہد صاحب قاسم، ان کے تو 3-4 نام ہیں، بولوں میں کیا۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ناز کا انداز اختیار کیا، سمجھا؟ اے اللہ آج تو تجھ کو کرنا ہی کرنا ہے، کیا کرنا ہے وہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ نانا نواسے سے کہہ رہا ہے، یا کہہ دوں بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے، باپ سے نہیں، باپ کے سامنے تو نیاز کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ابو ابو یہ مٹھائی بڑی اچھی ہے۔ ڈرتا ہے کہ تھپڑ نہ لگ جائے، لیکن اماں کے پاس بھی کہیں تھپڑ ہوتے ہیں؟ کلیجے اور دل کے علاوہ تھپڑ کا تصور اس دنیا میں نہیں ہے، اور یہاں تھپڑ کے علاوہ دوسرا تصور نہیں ہے۔ کمی بیشی کے ساتھ نفی جو ہے کمال کی ہے، اصل کی نہیں ہے، اشکال ختم ہو گیا۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو انتظار ہے اس لیے میں صاف کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بدر کے موقع پر کیا کہا تھا؟ اللہم، اے اللہ، ان تہلک، اگر آج تو نے 313 کو نہیں بچایا، لم تعبد ابدا، کبھی بھی کہیں نہ کوئی محراب بنے گی نہ کوئی سجدہ ہوگا۔ غور کیا جائے تو یہ
بندے کی زبان سے یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس پر قادر ہے جی، لیکن نہیں آج ناز ہے، میں اپنی منواتے رہوں گا۔ چنانچہ ایک شاعر نے تو کمال کر دیا، کہا کہ آج نبی نے بدر کے میدان میں جو سجدے میں سر رکھ کر کے دعائیں کی تھی، اس میں حوالہ دیا الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر۔ معراج میں اسی لیے بلایا تھا، خود بلانا اس بات کا اشارہ سوریہ تھا۔ کیا تھا؟ اشارہ سوریہ تھا کہ صورت میری بنائی کہ سب سے اوپر، میرے اوپر کوئی نہیں، اگر ہے تو صرف الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو اللہ آج بدر کے میدان میں مجھ پر اور میرے دوستوں پر کوئی بھاری نہ ہونے پائے، اوپر کوئی نہ ہونے پائے، اس کو یاد دلایا الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ اس کو بخاری شریف کا راوی کہتا ہے پیغمبر دعا میں کہے جا رہے تھے اللہم انجزنی، اور وعدہ کے لیے کیا؟ اللہم انی انشدک وعہدک ووعدک، الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ آپ نے سر نہیں ہلایا تو مجھے ناز کو کھولنا پڑا، ناز کی حالت میں۔ اور نیاز بتا دوں، شاید ہماری بچیوں کو بھی فائدہ ہو جائے جو عالمات اور طالبات بن رہی ہیں۔ ایک بات بڑے ادب سے کہتا ہوں مستورات میں، خاص طور پر پڑھنے والی لکھنے والی مسلح والی مستوراتوں کو بس وہ یاد دلائی ہے، چھوٹے میں نہ پائے، ابھی تو یہ پوری کر لوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری کیفیت نیاز کی۔ نیاز مانے تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل ہوں۔ اصل میں یہ اشعار کی لسٹ آپ ہی نے شروع کی، یہ برکت المجلس ہے، برکت ایک خطاب مل گیا، کوئی نہ لکھے آپ لکھ دیے، خود ہی لکھ دینے۔ کیا کہا مولانا صاحب کیجیے، طلبہ ہیں یہ، تو آپ لوگ صحیح سے نہیں طلبہ ہوتے، کیا کہا بولتے رہو، نہیں تھوڑا سا صرف سبحان اللہ۔ ابھی کیا کروں؟ نیاز کی کیفیت، تو نے اپنا گھر دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ اس غریب کی زبان سے تصور کرو جی، جس نے بچپن کی عمر سے عیدی کے پیسے نانی کے پاس جمع کر دیتا تھا، میں بھی اللہ کا گھر دیکھوں گا۔ چھپر بھی اپنا نہیں تھا، چھپر میں رہتا تھا مگر اپنا نہیں تھا، اتنی سی زمین بھی نہیں تھی، مگر اس کو شوق تھا میں بھی اللہ کے گھر دیکھوں گا، اللہ کے گھر جاؤں گا۔ عید کے پیسے سے چاکلیٹ کھانے کے بجائے، عید کی خوشی منانے کے بجائے نانی کے ہاں جمع کر دیتا۔ شدہ ایک وقت آیا کہ اب جوان ہوا، کچھ رقم بنی اور اب حج میسر آ رہا ہے۔ اب جب وہ رابط کی منزل پر پہنچا تو کہتا ہے خداوندا یہ تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں رابط کی منزل، خداوندا یہ تیری مہربانی۔ یہ ناز کے الفاظ نہیں ہیں، نیاز کے ہیں، میں اس قابل۔ پھر جب واقعی پہنچ گیا اور کعبہ سامنے ہے، اسے ماضی کا سب یاد آیا، اللہ واقعی تو شکور ہے۔ شکور کے معنی بے انتہا قدر کرنا اس کو آتا ہے، بے انتہا قدر کرنا جو جانتا ہو۔ اللہ تو ایسا ہی ہے، تو نے میرے بچپن کے ایک پیسے کی، بلکہ پیسہ تو چھوڑو، تو نے میرے اندر کی بچپن کے زمانے کی ایک دبی ہوئی تمنا کی قدر کی، اور ساری میری نالائقی کے باوجود آپ نے اپنے مطاف پاک میں میرے ناپاک قدم کو رکھنے کا موقع دیا۔ اس پر کہتا ہے تو نے اپنا
گھر دکھایا میں تو اس کا تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ کس کی مثال دے رہا ہوں؟ نیاز کی۔ پھر مدینہ پاک جب حاضری ہوئی اور گنبد خضرا کے سامنے، جالی مبارک کے سامنے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہے میں جب کھڑا ہوا، اللہ ہم سب کو ایک مرتبہ پر محبت انداز میں کھڑا ہونا پھر نصیب فرمائے۔ آمین۔ جی جی جی۔ اب جب کھڑا ہوا اور اس کی زبان پہ آ جایا وہ جملہ جو سن کر کے کبھی ہند میں مست ہو جایا کرتا تھا، اور اس نے اس کو کہنا نصیب ہوا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آنکھیں اس کی موسلادھار بارش کی طرح برسنے لگی اور کہنے لگا، گنبد خضرا دکھایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ دیکھا یہ کس کی تب باتیں ہو رہی؟ نیاز کی کیفیت کی۔ ٹھیک ہے، خیر اب یہ بات یہیں چھوڑ دیجئے۔ الحمدللہ وحدہ کی برکت سے اتنی باتیں آ رہی ہیں، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ، اور یہ اتنا سارا سمجھنا بولنا، ان کی لذتوں کا حاصل ہونا کس کے صدقے میں ہے؟ ارے جس کے صدقے میں ہے ان کے لیے کہو والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد سیدنا و مولانا و سندنا محمد النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي اليماني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته يوم القيامة، آمين. أنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع نبي زرة نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. باتیں اس عنوان کے تحت، اس آخری سبق کے تحت، جیسا کہ علماء کرام جانتے ہیں، بہت سارے عناوین پر مشتمل ہیں. چہ جائے کہ عناوین کی ذیلی بحثیں، خود عناوین ہی یہاں بہت، اور اصول یہ ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، کل نہیں تو کچھ صحیح. شوگر والا مٹھائی پوری نہیں کھاتا تو کہتا ہے ذرا چک کر کے تو دیکھ لوں، ذرا چک کر کے تو دیکھ لوں. جی ہے نا جی، تو ہم بھی ذرا سا چک لیتے ہیں. مجھے پتہ نہیں کہ میرے پاس وقت کتنا ہے، نہیں آپ کی طرف سے تو ہے، اگلے پروگرام کے اعتبار سے اجازت کتنی ہے وہ پتہ نہیں، لیکن اچھا قلیل منک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال لہ قلیل. جی خیر آئیے جو بھی ہو، میں صرف نصیحت کچھ نکال کر کے پیش کر دیتا ہوں. بحثیں کرنا مشکل اور کچھ حوصلہ بڑھانے والی بات کر دیتا ہوں. بچوں ذرا اطمینان سے بیٹھو. اس کتاب کو جب بھی ہاتھ میں لو تو بہت سارے حوصلے ملتے ہیں. ہاں بہت سارے حوصلے ملتے ہیں.
ایک دنیا کا حوصلہ بتاتا ہوں، ایک آخرت کا حوصلہ بتاتا ہوں۔ دنیا کا حوصلہ یہ، دنیا کا مطلب دکان کھولنے کا نہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا، یہ مطلب ہے دنیاوی حوصلہ۔ دنیا کا حوصلہ وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ایک مایوسی سی یا غلط فہمی سی کھوپڑیوں پر چھا جاتی ہے۔ جیسے اکثر 99% لوگ کہتے ہیں امام صاحب سے دعا کروا لیں گے، ہماری کیا دعا قبول، وسوسہ باطلہ ہے۔ میں تو کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی ائمہ ناراض مت ہونا کہ اماموں سے پہلے تیری ہو جائے گی، اب دلیل دوں گا تو ہو جائے گی ثابت انشاءاللہ۔ جی اب اماں تمہاری بیمار ہے، آنسو ایمان کا گرے گا؟ میں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں، آپ کی اماں بیمار ہے، آپ ایک لوتا بیٹا آپ کا ہے اور آپ کی کمر جھک گئی ہے، 25 سال پہلے وہ پیدا ہوا تھا اور آپ 25 سال میں شادی کیے تھے، 50 کے آپ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اب وہ مرنے کو بیٹا ہے، آپ کا کوئی وارث نہیں دکھ رہا ہے کہ بچہ چلا گیا تو بڑھاپے میں آپ کو مسجد تک پکڑ کر کون لے گا؟ جمعہ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ بتاؤ اس بچے کی صحت کے لیے جس قدر قلب کی کڑھن چبھن سمجھا اور قلب کے ٹکڑے ٹکڑے اس دعا میں جتنے آپ کے شامل ہوں گے، کیا امام صاحب کے ہوں گے؟ وہ مولانا کے ہوں گے؟ پھر کیوں میں نے جو کہا اس پر کیوں نہیں صحیح آیا؟ میں نے کہا کبھی کبھی ان سے پہلے آپ کی ہو جائے گی، اور یہ کس نے شرط لگائی ہے کہ دعا مشروط ہے، دعا کی قبولیت تقوی کے ساتھ؟ نہیں، دعا کا تو عجیب نظام ہے جی، بلکہ کبھی غور کرو تو لگتا ہے کہ ٹوٹے دلوں کی جتنی جلدی قبول ہوتی ہے، سمجھا، یہ جڑے دلوں کی شاید 2 نمبر پر ہو جائے، پیچھے ہو جائے۔ اللہ اس وقت میں نہیں دیکھتا کہ تو ماضی میں کیا تھا، اس وقت دیکھتا ہے کہ اس وقت تو کیا ہے، اس وقت وہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے اس کا دل پارا پارا ہو رہا ہے، آنسو نہیں گر رہا ہے تو گرانے کے لیے کھرچ کے راستے بنا رہا ہے، نہیں گر پاتا تو کہتا ہے مولا دنیا میں آج بھی بڑے رونے والے ہیں، تو مجھے بھی تو رونا دے دے۔ اس ادا پر اللہ کو مزہ آ جاتا ہے۔ اب بتائیے آپ سے پہلے مقتدی کی کبھی قبول ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ جی اب میں جو کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، کہ حوصلہ دنیا کا ملتا ہے، اور میں نے کہا دنیا کا کیسے ملتا ہے؟ کچھ وسوسے ہیں جو ہماری کھوپڑیوں پہ جگہ بنا چکے، اس میں ایک دعا کی مثال دی تھی، یہ مثال اللہ کی بات۔ اصل تو یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا کام جو امام بخاری سے ہوا یا اور کسی سے ہوا یا اور کسی سے ہوا اور ہوا، اب نہیں ہونے والا، اب کیا ہم کیا کریں گے؟ کیوں حضرت ایسا ہے کہ ان سے کیا ہوگا؟ نہ کھوپڑی ہے، نہ حافظہ ہے، نہ ذوق ہے، نہ شوق ہے، نہ توفیق ہے۔ جی ارے بھائی یہ بھی پیدا ہوئے تھے تو سب لے کر نہیں آئے تھے، مگر کچھ بات تھی کہ سب کچھ بن گئے۔ کس نے بنایا؟ سچ یہ ہے کہ بنتا کوئی نہیں ہے، بنایا جاتا ہے، اور بنانے والا کون ہے جب پوچھو تو سورہ اخلاص کی تلاوت کر دو، قل هو اللہ احد، اور وہ مالک ایسا ہے کہ اس کا خزانہ، اس کا حوصلہ، اس کا دل جیسے پہلے سخی تھا، ہمدردیوں سے بھرا ہوا تھا، اس کا ہاتھ بڑا تھا، آج بھی اسی شان کے ساتھ اس کی ہر صفت موجود ہے۔ بس یہ ہے کہ بخاری کی ماں نے اگر آنسو گرا کر کے بیٹے کو بنوا لیا تھا تو آج کی مائیں اور مائیں تو کہتے اتفاقی ہے، آج کا کوئی آنسو کسی کے لیے اگر گر جائے، اپنا ہی آنسو اپنے لیے گر جائے، اماں کا آنسو بیٹے کے لیے گر جائے، باپ کا آنسو بیٹے کے لیے گر جائے، بھائی کا آنسو بھائی اور بہن کے لیے گر جائے، عجیب پرایا کا آنسو پرائے کے لیے گر جائے۔ ایک بچہ مدرسے جاتا ہے شوق سے، آپ اس کو دیکھتے ہیں روزانہ وقت پر پیدل چل کر اتنی دور سے آتا ہے،
آپ کو رحم آیا ایک مسجد میں بیٹھ کر اس کے لیے راستہ چلتے اللہ سے کہہ دیا اللہ اس کو 5 سال سے دیکھتا ہوں گرمی میں بارش میں چلتا پھرتا آتا ہے جاتا ہے یا اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دینا. دیکھا آپ نے؟ تو یہ جو جذبہ آپ کا اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا, اللہ کہتے ہیں بندہ ہو کر کے یہ اتنا جذبہ ہمدردی دکھا رہا ہے تو میں آقا ہو کر کتنا دکھاؤں. نہیں بات سمجھ میں آئی جی. تو اب ابراہیم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعا نے, ماں کی دعا نے اتنا اونچا بنا دیا. تو آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان ہے. اگر نوجوانوں دھن پیدا کر لو کہ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے اور کیے بغیر نہیں مرنا, اور اس کی صحیح دھن ہو جائے دھیان کے ساتھ, تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا سے محروم جائے. اور یہ جو مستورات ہیں سمجھا, بچیاں ہیں, پڑھانے والی معلمات ہیں, ان کے لیے تو بلا کسی واسطے کے ڈائریکٹ نمونہ ہے کہ بخاری کی اماں نے دعاؤں سے سمجھا رب کو منوا لیا. اماں نے پڑھایا نہیں تھا تو تم اپنے سامنے پڑھنے والیوں کو 2 کام کر سکتی ہو, ایک تو رب سے منوا لو اور ایک خود ان کو پڑھا دو. پھر دیکھو کہ تمہاری طالبات میں کیا سے کیا پیدا ہو سکتی. اگلی بات میں کہتا ہوں, اگلی بات یہ ہے کہ میں کہتا حوصلہ ملتا ہے. یہ عجم کے تھے, عرب کے نہیں تھے. امام بخاری مکے کے نہیں تھے, مدینے کے نہیں تھے, بلکہ علماء تو لکھا ہے کہ امام مسلم کے تعلق سے تو اختلاف ہے تھوڑا, باقی سیاہ ستہ کے جتنے محدثین ہیں مصنفین ہیں کلہم سارے کے سارے اجمی. کچھ مسائل سارے کے سارے, اور ہم بھی اجمی ہے. پتہ چلا کہ اللہ کو اجمیوں پر بھی نظر کرم کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے جب ہمارے موڈ میں ہے, ہمارے فیور میں ہے جی, تو منوا لو نا, پاس کروا لو نا. بس یہ حوصلے کی بات ہے. نہیں پھر کہتا ہوں کہ جب ایک اجمی کو اتنا نواز دیا کہ اب تک ان کا ثانی نہیں پیدا ہوا, تو ہم جیسے اجمی بھی اگر تھوڑی سی قطار میں لگ جائے اور کیا ہے ٹوپیاں اور زلفیں تھوڑی سی سیدھی کر کے اس گلی میں گزرنے لگے, تو امید یہ ہے کہ کل یہ مقبول ہوئے تھے تو آج ہم بھی مقبول ہو جائیں گے. مگر ٹوپیاں تھوڑی سیدھی ہونی چاہیے, ورنہ دوسرا فیصلہ ہو جائے گا, ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ٹوپی ٹیڑھی ہو تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوپی ٹیڑھی ہے لیکن ہے یہ بھی دل کا مضبوط. بات سمجھ آئی کہ نہیں. خیر, تو یہ میں نصیحت کر رہا ہوں. اگلی تیسری بات کہتا ہوں, یہ عنوان جو ہے مرکزی عنوان سے جڑا ہوا ہے. وہ کتاب کا عنوان ہے کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ. رد علی الجہمیہ کہ صرف کتاب التوحید کہتے تو کھولنا پڑتا کہ امام بخاری کہنا کیا چاہتے ہیں. ارے توحید کا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ذات و صفات میں ایسا مانو جیسا وہ ہے. یعنی وہ شریک نہیں تو شرکت نہ مانو, محتاج نہ مانو, مشورہ نہیں لیتا تو مشورہ لینا نہ مانو. یہی تو ہے. کبھی اس کی کسی صفت کو زوال نہیں تو زوال نہ مانو. تو پتہ نہیں چلتا, اگر صرف کتاب التوحید کہتے تو پتہ نہ چلتا کہ حضرت اصل کہنا کیا چاہتے. بڑھا دیا والرد علی الجہمیہ. تو اس جگہ آخر میں اس باب کو لکھنے میں صاف اشارہ کر دیا کہ پیچھے بیٹھنے والوں تم بھی سنو. آگے والے تو سمجھ ہی گئے, پیچھے بیٹھنے والوں تم بھی سنو. میں اس باب سے اصل یہ چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے زمانے کے فتنہ جہمیہ کا رد کر رہا ہوں تو تمہارے زمانے میں بھی اور قیامت کی صبح تک فتنے ہوتے ہی رہیں گے. ستکون فتنہ, فتنے ہوتے ہی رہیں گے. میں نے اگر تردید کا بیڑا اٹھایا ہے تو تم کو بھی اپنے زمانے میں قادیانیت کا, شکیلیت کا, مہدویت کا, غامدیت کا, جاویدیت کا, سمجھا, جو بھی فتنہ آوے اس کی تردید. اے میری کتاب سے رشتہ رکھنے والوں اور میری کتاب سے اپنی مراد بھرنے والوں, تمہارا فریضہ ہے کہ تم وہ کردار دکھانا جو میں اپنے دور میں دکھا رہا ہوں.
اپنی بچیوں کو بھی یہ خطاب، یہ اشارہ، یہ پیغام ہے کہ اب وہ کہیں جی کام کرنا چاہو تو کسی بھی جھوپڑی میں بیٹھ کر کے کر سکتے ہو، ورنہ تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہے۔ آپ مستورات میں کام کیجئے، ان کے عقائد کی اصلاح کیجئے۔ اگلی بات کہتا ہوں، نزع الموازین القسط، وزن عمل کا بیان۔ اب یہاں لگتا ہے امام بخاری کسی خانقاہ میں پیر مغاں بن گئے۔ کیا بن گئے؟ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں امام بخاری صرف علم شریعت کے شہسوار اور بادشاہ نہیں تھے، علم طریقت کے بھی تاجدار تھے، اور اسی کتاب میں دونوں کلر جہاں نکالو نکل جاتا، بس نکالنے کی ضرورت۔ وہ کہتے ہیں کتاب الرد ادھر کر دیا نا، رد کرنے کے بعد فتح ہو جائے، حضرت نعرہ لگ جائے، پہلا نمبر آ جائے تو خطرہ ہے کہ نہیں؟ کچھ خطرہ ہے عجب کا، اور اگر اصلاح نہیں ہوئی ہے تو کبر کا، بولنے میں بے احتیاطی کا، قلب کے فساد کا، اس لیے کہ انسان کی ساری صفات ہے۔ تو حضرت نے شاید خود اپنا علاج کرنے کے لیے یا اپنے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے، بڑے آدمی کو اپنی بیماری دکھتی رہتی ہے اور جتنا چھوٹا ہوتا ہے مر بھی جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں مروں گا نہیں، لاپرواہ ہے نا کم وقت، اور مر ہی جاتا ہے، ابھی زندہ تھا مر گیا۔ ٹھیک ہے جلدی کیجیے، میں کیا کہہ رہا تھا، کوئی امام بخاری نے شاید اپنی اصلاح کی، سمجھا؟ اپنی اصلاح کی تو یہ مطلب نہیں بچے سمجھے کہ ان میں کچھ عیب تھا، اصلاح نہیں۔ اب یہ بھی ایک فائدہ، یہ تو اہدنا الصراط المستقیم سے مستانس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کہتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہدایت دے دے۔ کیا ہدایت نہیں تھی مگر درجہ علیہ کا سوال تھا، اس لیے کہتے تھے دے دے۔ 100 ہے دوسرے 100 کا سوال، اسی لیے دے دے بولا جاتا۔ جی ہوگی بات، جی اشکال ختم ہو گیا۔ امام بخاری نے اپنی طرف بھی اس کو متوجہ کیا اور ہم کو بھی متوجہ کیا۔ کیا کہا؟ دیکھو کبھی تمہارے ذریعے سے کسی فتنے کی تردید ہو جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے وہ کام کر دیا جو رستم نہ کر سکا۔ یہاں کی واہوائی اور یہاں سکسیس ہو جانے سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہاں بھی ہو گئے، وہاں تو تولا جائے گا، اور تول میں دل کے جذبات اور خیالات کا بھی وزن ہوگا۔ جی مدرسہ بنایا، پڑھایا، کتابیں لکھی، اور کتنے اسٹیجوں کی رونق بنے، سب ہوا منصورہ ہو سکتے ہیں، کل احمل منفوش ہو سکتے ہیں، کل فراشل مبسوس ہو سکتے ہیں، لم یکن شیم مذکورہ ہو سکتے ہیں، اور اگر قلب کی کیفیت صحیح سالم رہی تو اللہ کی قسم بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا صدقہ صحابی کے ہاتھ کا، سمجھا جی، وہ بعد والوں کے مقابلے میں وہ پہاڑ کے برابر بھی، اور پہاڑ کے برابر بھی، تو صحابی کا ایک صدقہ اپنے اخلاص کی وجہ سے ان پر بھاری ہو جاتا ہے۔ اخلاص بہت بڑی چیز، اور یہ کوئی نامعقول بات نہیں ہے۔ مولانا ایک صاحب نے مجھے دعوت کھلائی، خوب کھلاتے ہیں، جب ملتے ہیں 150 خرچ کرتے ہیں، لیکن معلوم ہے کہ اندر سے میری جڑیں کاٹنے کے چکر میں، اور پیچھے گالی بھی دیتا ہے۔ اور ایک صاحب بیچارے غریب ہیں لیکن کھلا تو نہیں پاتے، لیکن ملتے ہیں بڑے تباہ سے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے، وہ بھی ایک آدھ مرتبہ مل لیتے ہیں، اور یہ کم وقت تو بار بار ملتا پہلا والا۔ اگر مجھے پتا چل جائے کہ اندر سے ایسا ہے اور اوپر سے ایسا ہے تو اس کے اس نفاق کی وجہ سے میرے یہاں اس کا وزن کم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے کل عدم ہو جائے گا، کم ہٹاؤ، کل عدم ہو جائے گا۔ کم وقت مجھے ایڑا سمجھا، بلکہ اوپر سے سمجھوں گا مجھے بیوقوف بھی سمجھ رہا ہے۔ ایڑا مہاراشٹر میں بولتے ہیں بیوقوف۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اخلاص سے کرتا ہے نا، ایک ذرہ بھی اگر وہ ڈال دیتا ہے میری نسبت پر، ایک درہم کی حدیث میں ایک بات آئی ہے، اس کی میں اتنی پرورش کرتا ہوں
جیسے تم اپنے بچے کی پرورش کر کے تم بھی اس کو 80 سال تک پہنچا دیتے، تو مجھے بھی پرورش کرنا آتا ہے۔ میں ایک درہم کی جب پرورش کرتا ہوں، پالتا ہوں، بڑھاتا ہوں، تو یہ ایک درہم صدقہ کرنے والا حشر میں آئے گا تو دیکھے گا ایک میرے سامنے میرے نام کا نیکیوں کا پہاڑ ہے جو صدقے کے عنوان سے معنون ہے۔ میں کہوں گا اللہ اتنا صدقہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے 1 روپیہ ڈالا تھا نا، اتنے اخلاص سے ڈالا تھا کہ میں نے اس کو بڑھایا۔ تجھ کو بڑھانا آتا تھا، 1 کا سینکڑا، سینکڑے کا 1000 اور لاکھ کرنا آتا تھا، تو میرے کو بھی تو آتا ہے۔ خیر یہ اخلاص کی بات ہے۔ اب امام بخاری کہتے ہیں اخلاص سب سے اہم چیز ہے، اور تولیں گے تو پتہ چلے گا۔ اس لیے یہ مت دیکھو کہ ڈھیر سارا ہے، یہ دیکھو کیسا سارا ہے، کتنا سارا ہے مت دیکھو، کیسا سارا ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے نا، کہتے تھے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب اکیلے میں رونا نہ ہے تو یہ بیٹھ کے پڑھو۔ جب کھلیں گے عمل، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ پتہ چلا تلے گا تو پتہ چلے گا کتنے سال ناظم رہے، کتنے سال شیخ الحدیث رہے، یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ بتاؤ صوفی ثابت ہوئے کہ نہیں؟ بالکل میں نے اپنے کو بھی کہہ دیا بھائی، نہیں تو کہیں گے کہ ناظموں پر کہہ کے چلے گئے۔ جی اب میں چند باتیں ہو گئی، اب دیر ہو رہی جی، مگر مزہ تو آ رہا ہے الحمدللہ۔ اصل میں سننے والوں کے صدق و اخلاص سے کیفیت بن جاتی ہے، ورنہ میں پوری رات کا جگا ہوا جی، مگر مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے اولیاء متقین انشاءاللہ۔ جی 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 بحثیں ہیں علمی۔ آخر میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث سنا رہے ہیں، واقعی بڑوں کی بات میں نقطے ہوتے ہی ہیں، اور نہ ہو تو اللہ بعد میں نقطہ پیدا کر دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اولیاء جو ہوتے ہیں محبوب ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم لوگ اسٹیج پر آ جاتے اور صدری پہن کے نہیں آتے، تو ہمارے جو فضلہ اس علاقے کے ہوتے نا، وہ لا کے صدری پہنا ہی دیتے ایسا میرے ساتھ ہوا کہیں نہ، اس لیے میں گرمی میں بھی لے کے چلتا ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہمارے حضرت ہے نا، بغیر صدری کے نہیں دکھنا چاہیے۔ ارے مولانا تھوڑا سا روح بدل جا کے کہہ دوں، آپ پیچھے تو گھر سے نکل رہے تھے، سمجھا؟ یہ سرمے میں، یہ آنکھوں میں سرما سجانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ گئے؟ آنکھوں میں سرما لگانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ پڑوسی نے دیا تھا؟ ارے نہیں، کس نے دیا تھا؟ شریک حیات نے دیا تھا۔ کیوں؟ آپ ان کے ہو چکے، سمجھا؟ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، اللہ نہیں چاہتے کہ کہیں یہ گرد و غبار والا دکھے، خود حسن کے نقطے جگہ جگہ سیٹ کر دے۔ کیا بات، کیا بات۔ اتنی دیر میں سر ہلا رہے ہیں، لگتا ہے کچھ آپ کی آج کل کچھ محبتوں میں کمی آ گئی۔ نہیں، میں بڑی پیاری بات ہے، ابھی کل ہی سفر میں تھا، بھائی دیر کیوں ہوئی؟ گھر والی کہہ رہی تھی حضرت یہ کپڑا بدل لو نا، یہ وہ کر لو، وہ کر لو۔ میں سمجھ گیا اللہ اپنے اولیاء کو کسی گرد کی جگہ پر پہنچنے نہیں دیتے، یا تو وہاں سے گرد پہلے دور کر دیتے، یا اولیاء پر ایسی چادر ڈال دیتے ہیں کہ گرد ٹکنے نہیں پاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ کی حدیث لائے، اب وہ ہوتے تو پوچھا جاتا کہ آخر میں ان کی کیوں لائے، سمجھا نا جی؟ وہ سب چھوڑیے،
وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ کو سب کو ہم کو معلوم ہے کہ آج بھی علم دین کی اور علماء دین کی امت کے دلوں میں عظمت ہے. یہ مت کہو کہ نہیں ہے. آپ کو اگر کسی نے جھٹکار دیا، امام ہے اور کسی نے کچھ کہہ دیا، وہ کوئی اور وجہ من ایسا نہیں ہے کہ آپ کو علم اور علماء سے ان کو نفرت. ان کی اماں مرے گی، آپ ہی کو بلائیں گے جنازے کے لیے. ان کو گھر والی لانا ہے، وہ آپ ہی کو بلائیں گے اور کہیں گے بولو تو میں بولوں، تو آپ بولیں گے کہو میں نے قبول کیا، تو وہ سیٹھ بولے گا، پہلے نہیں بول سکتا. دلیل ہے کہ نہیں؟ آپ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ پوری دنیا مانتی. لیکن شاعر کہتا ہے جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. علماء کی عظمت جانتا ہوں مگر خود علماء بننا نہیں چاہتا. بات کیا ہے؟ جانتا ہوں ثواب پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب اللہ نے پہلی وحی میں دیا. دیکھو کس کا ذہن گیا. پہلی وحی اقرا میں دیا، اور یہاں امام بخاری نے آخری حدیث میں دیا. وہ پہلی وحی میں اقرا بسم رب، بس پورا مت پڑھو تاکہ اچھی طرح سمجھیں. رب کسے کہتے ہیں؟ ارے پڑھ. اب آج کے بعد سے جب تم پڑھنا شروع کر دو گے تو میں رب بن جاؤں گا تمہارا. رب تو ہوں ہی، یعنی رب ہونا ظاہر ہوتا رہے گا جب جو جس طرح سے جتنا لگے گا دیتا رہوں گا، کرتا رہوں گا. کون ہے جو سب سے ٹکر لے گا؟ نہ بھوک تیرا سامنا کر سکے، نہ فاقہ تیرا سامنا کر سکے، نہ ذلت تیرا سامنا کر سکے، اور نہ کوئی دشمن تیرا سامنا کر سکے. میں رب ہوں الذی یربی. خالی روٹی کھلا دینے کا نام رب نہیں ہوتا. خیر علماء بیٹھے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں جی. تو کیا ہوا؟ یعنی پیغمبر اب پڑھا دیا تو پڑھنے پڑھانے میں رہنا. یہ مت سوچنا کہ دنیا کا کیا ہوگا، باقی میں ہوں. ابو ہریرہ آئے تھے، کچھ نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے رہتے تھے، لیکن یہ کہنے لگے کہ وہاں کہا گیا پڑھ. سمجھا؟ تو نبی نے بھی پڑھ کے دکھایا. نبی کی صحبت میں آیا تو صحبت نبی نے مجھے سکھایا کہ ابو ہریرہ پڑھ، اور پڑھتا ہی رہ. روٹی کی چکر مجھے نہیں ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے پڑھا اور خوب پڑھا. رہ گئی دنیا تو لوگوں سے پوچھو نا، سب ادھر ادھر کے داماد بنے، میں تو شاہی دربار کا داماد بنا. کون؟ ابو ہریرہ. گورنری بھی مل گئی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ ٹائم تو لگا، لیکن نوازا کہ نہیں نوازا. یہ بھی ایک نصیحت ہے کہ اے اس کتاب سے دلچسپی رکھنے والوں اور دل میں دین سے دلچسپی رکھنے والوں اور والیوں، سن لو. پیسے پر نگاہ مت ڈالنا. تمہیں جس دور میں جس زمانے میں جیسی ضرورت ہوگی میں مہیا کرتا رہوں. یہ سوچ غلط ہے کہ اگر معلمہ آپا بن گئی اور پھر تھوڑے سے پیسے والی ہے، اچھا رشتہ نہیں ملے گا. ارے دینے پہ آؤں تو کون ہے جو روک دے گا؟ اللہم لا مانع لما اعطیت. اگر یہ ڈر ہو کہ یہ وظیفہ اس دن بھر کرتے رہو، اگر ڈر ہو کہ اچھا رشتہ نہیں ملے گا تو کیا وظیفہ بناؤ؟ اللہم. اور یہی سوچو اللہم لا مانع لما اعطیت. آپ کا ہاتھ اگر دینے کے لیے آ جائے تو کس ہاتھ میں طاقت ہے جو ادھر ادھر کر دے؟ ٹھیک ہے جی. ابو ہریرہ کا نام لانے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مر جانا مگر یہ رشتہ چھوڑنا نہیں. چنانچہ یہ اسی میں وفات پا گئے. آگے 2 جملے اللہ کو، کلمتان حبیبتان، 2 جملے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. محبوب ہونے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. محبوب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے تم غلام بن گئے وہ محبوب ہے، اور جس کے غلام نہیں بنے وہ تمہارا محبوب نہیں ہے، چاہے کتنوں بھی کہو. جیسے طلبہ کبھی کبھی استاذ کو گھماتے ہیں. حضرت آپ کی محبت دل میں بہت، کیا آپ سے اللہ نے مجھے محبت کی،
اور میں نے ایک دوسرے طالب علم کو بھیجا تھوڑا سا آرام کے وقت میں، ذرا اس کو بلا کے لے آؤ، بازار بھیجنا یا کچھ کام ہے. تو وہ اس سے کہتا ہے جا کہہ دے کہ ملا نہیں. کیا بات، دورنگی چھوڑ دے مولانا، دورنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا. اس لیے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت میں انصاف ہوگا. کہ گھمائے تھے نا حضرت کو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، گھمائے تھے کہ نہیں گھمائے تھے؟ گھمانا بولتے نہیں نا؟ ہاں یہاں تو سب بولتے ہیں. اگر نہیں بولتے تو میں آتا ہی کیوں؟ ایک سال آیا پھر آنے ہی نہیں دیتے. مگر اللہ کا کرم ہے، اس مدرسے سے، اس خاندان سے، خاندان کے افراد سے، حضرات سے ماشاءاللہ ایک خصوصی اور اساتذہ کرام سے، دیکھو نا اساتذہ کتنی محبت سے. حالانکہ سچ میں کہتا ہوں میں اس قابل نہ تھا. ہاں جی، میں اسی بندے کی طرح سے تھا جس نے 2 روپیہ جمع کیا پھر حج کیا. میں بھی کہا جی مزدوری کرتے کرتے یہاں تک آیا. اس لیے بچوں کا بھی ناس نہیں، یہ سب تعلق میں اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں. سنیے ابھی کیا کہا. محبوب کی تعریف سمجھ میں آ گئی. اور اگر آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور فارسی میں ایک دم آپ علامہ ہیں اور عشق الہی میں ڈوبے ہوئے ان بزرگوں کی طرح سے، تو میں ایک ولی کامل کی ملفوظ بلکہ ان کی زبان سے آئے ہوئے ایک شعر سے میں بتاتا ہوں محبت کس کو کہتے ہیں. عاشقی چیست، عاشقی محبت کو کہتے ہیں. عاشقی چیز، خود ہی سوال مصرے میں کرتے ہیں. عاشقی چیز، محبت کسے کہتے ہیں؟ بگو بندے جانا بودن، کہہ دو کسی محبوب کا دیوانہ ہونا، غلام بن جانا. اور غلام کی پھر کوئی اپنی خواہش نہیں ہوتی. اگر کہہ دو بغیر سویٹر کے بغیر کپڑے کے سڑک پر آج رات میں سو جاؤ جنوری میں، تو ایک مرتبہ نہیں پوچھتا کہ سوؤں گا اور ٹھنڈی میں مروں گا تجھے کیا ملے گا. کہتا ہے کہہ دیا تو کہہ دیا، سو کے دکھا دوں گا. اس کو کہتے ہیں محبوب. عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن، دل بدستے دیگرے دادن و حیرا بودن. دل محبوب کو دے دیا اور پریشان ہو گیا کہاں؟ پریشان ہو سمجھ میں بات آ گئی جی. ایک اور فارسی میں اس کی تفسیر کی گئی ہے لیکن ابھی اٹھنا ہے. تو اب میں کہہ رہا ہوں محبوب سمجھ گیا کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے دل کا رخ بدل ڈالے اور بدلنے پہ ایسی قدرت ہو کہ تمہاری قدرت کو چھین چکا. تمہاری قدرت، گاڑی تم ادھر لے جانا چاہتے ہو دبا رہے ہو لیکن جا رہی ہے ادھر ہی جدھر محبوب کا مکان ہے، جدھر محبوب کا. اس کو کہتے ہیں محبت، عاشقی چیز. اب سمجھو 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے محبوب ہیں. محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، یہ بڑا پیارا مطلب ہے. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے محبوب ہیں تو جن ہونٹوں سے یہ کلمے ادا ہو جائے وہ ہونٹ محبوب ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ دل محبوب ہو جاتے ہیں. اور محبوب سے پوچھ پوچھ کر چائے پلائی جاتی ہے، مٹھائی لائی جاتی ہے. اس کو انتظار کرنا نہیں پڑتا، پھر لا رہا ہوں پھر لا رہا ہوں نہیں. ارے 2 نمبر کا مہمان ہوتا ہے حضرت جی. خیر بات سمجھ میں آ رہی جی. تو اب اس سے ایک بہت اہم بات سمجھ میں آئی. جب کسی بندے کو کوئی مصیبت اور پریشانی پیش آ جائے کسی بندی کو، تو یہ حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ آپ اس دن کثرت سے 100 مرتبہ 300 مرتبہ 1000 مرتبہ بس یہی آخری وظیفہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. چونکہ یہ کلمے محبوب ہیں تو ان کلمے کا بولنے والا بھی محبوب ہو جائے گا. اور محبوب کی تمنا کبھی رد نہیں کی جاتی، تو آج آپ کی دعا اللہ رد نہیں کرے گا. تو قبولیت دعا کا نقطہ چھپا ہوا محبوبتان. اب آگے پھر باتیں ہیں کہ وہ بڑے محبوب جملے ہیں تو بڑی مشکل بھی ہوں گے، وقت طلب بھی ہوں گے، تو صاف کر دیا نہیں بولنے میں بڑے ہلکے ہیں. اور لیکن جب اللہ کی میزان لگے گی تو وہاں بڑے وزنی ہوں گے.
ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور ایک ہے سبحان اللہ العظیم. دو چیزوں پر مشتمل ہے، تسبیح اور تحمید پر. اور تسبیح اور تحمید کے مجموعے سے خدا کی خدائی ثابت ہوتی ہے. گویا الوہیت کا اس بات ہے، اللہ کے لیے الوہیت جس میں کوئی عیب نہیں، سبحان اللہ، اور جس میں ہر کمال موجود ہے، الحمدللہ. اور یہ دونوں جہاں صفت کمال کے ساتھ جمع ہو جائے، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا معبود ہے. جی تو اب اس میں آپ کو پڑھانے والے بتائیں گے اور کبھی سنیں گے کہ تسبیح اور تحمید سے اللہ کیوں اتنا خوش ہوتا ہے. میں صرف آخر ایک نقطہ بتا کے اب آخر دعوانا کہتا ہوں، وہ یہ کہ سنو، علماء کرام بھی، طلبہ بھی، اور جو فارغ ہو رہے ہیں اور ہو رہی ہیں، ہے نا، اور جو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور پڑھا رہی، معلمات بھی تو پڑھاتی ہیں. جی سب سنو، خدا جب حسن دیتا ہے، شاید یہ شعر یہاں نہیں کہنا چاہیے لیکن آدھا ہی کہوں تو چل جائے، نہیں پورا نہیں، مجلس کا رنگ شاید بدل جائے. ابھی دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس لیے کہ یہ شعر شاید بازار سے یا سڑک سے آیا ہے، سمجھا نا، مگر جتنا کافی ہو اتنا ہی کہ کام چلا لو. ٹھیک ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اللہ نے آپ کو عالم ہونے کا حسن ایک پاؤڈر لگا دیا، سمجھا نا، ایک نیا جمال آپ کے چہرے پہ پرکشش جیسا سجا دیا ہے. جی عالم جی، اور آپ عالم ہیں. کل سے لوگ آپ کو مفتی صاحب کہیں گے، یہ مفتی نہیں، عالم صاحب کہیں، جو بھی ہوں آپ کو کل سے عالم صاحب کہیں گے. اور آپ نے اگر قاف اچھا ادا کر دیا تو قاری صاحب کہیں. بھائی صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اگر شین ادا ہو گئی تو پھر تو عالم میں تفشی اور فشو اور افشا ہی ہو جائے گا. اور اگر تقریر اچھی کر دی کسی جمعہ کی مسجد میں، تب تو یوٹیوب پر خطیب زمانہ بن جائے. بتاؤ، خدا جب حسن دیتا نزاکت، نخرے آ جاتے کہ نہیں آ جاتے؟ جی یہ حدیث آخر میں لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی دقت نظری کو سمجھو. کہتے ہیں تم کیا مسکرا رہے ہو، ہم بھی کچھ ہو گئے، ہم بے داغ ہو گئے، کمی سب نکل گئی. ارے جب حمام میں جاؤ گے اور صابن لگاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا میل اتر رہا ہے. ایسے تو کچھ نہیں پتہ چل رہا، صابن مارا تو دیکھو. ارے نہیں سمجھ میں آیا؟ جی کہا جب حقیقت کے آئینے میں اپنے کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کل ہونے کے باوجود، مفتی، شیخ الحدیث، خلیفہ، ولی کہے جانے کے باوجود، محدث، مصنف، سارے القابات حسنہ کے حصول کے بعد بھی دیکھو گے اگر اچھی نگاہ سے تو سب سے زیادہ میل اپنا ہی نظر آئے گا. ہاں آنکھیں بند کر لو تو بات اور سی ہے. اس لیے کہ اپنی بدبو کا احساس کسی ناک کو آج تک نہیں ہوا، اور دوسرے کے پسینے سے بھاگتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے آدھے گھنٹے تک اندر بیٹھے سگریٹ کھینچتے رہتے ہیں وہ چھوٹے سے روم میں. بات نہیں سمجھے؟ بالکل چھوٹا روم جہاں 2 منٹ کے لیے آدمی جاتا ہے، مگر سگریٹ والا آدھے گھنٹے تک بیٹھتا ہے، اس کو بات آتی ہی نہیں. اور باہر نکلا تو ان کا پسینہ ان کا پسینہ، جھگڑے ہو رہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی؟ ارے یہ انداز طبیعت آپ کی اصلاح کر رہا ہے کہ دیکھو اپنی بدبو محسوس نہیں ہوتی، اس لیے آدھے گھنٹے تک ٹوائلٹ کے نام پر بیٹھے رہ گئے تھے، اور یہاں مسجد میں بازو میں ایک کھڑا ہو گیا تو پسینہ تیری رکعتیں چھوٹی کر گیا، جلدی جلدی پڑھ کے بھاگ گئے. نہیں سمجھے؟ جی امام بخاری نے حدیث لا کر کے آخر میں سبحان اللہ کہلوا کر کے یہ کہہ دیا کہ چاہے تم کتنے بھی مجلہ، مصفہ، مرصع بن جاؤ، کتنے بھی القابات کے حامل بن جاؤ، مگر کہو بے داغ تو صرف اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے داغ تو صرف اللہ. میں سب کچھ ہونے کے باوجود
ابھی سراپا میں داغدار ہوں. یہ اور سی بات ہے کہ میرے داغ پر ستار کی ستاری کام کر رہی. بتاؤ صوفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ارے بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایک پوری خانقاہ چلا دیا آخر جی. وَبِحَمْدِهِ حمد کا حکم دیا. کیا کہنے لگے؟ اگر کبھی پہلے تو داغدار سمجھو اپنے کو، لیکن اگر کسی اسٹیج پر، کسی درس میں، کسی محراب میں آپ کو کچھ واہوائی مل گئی تو یہ مت کہو جی میں نے پڑھنے میں بڑی محنت کی تھی، جی میں راتوں رات جاگتا تھا. یہ کہو وَبِحَمْدِهِ اس کی نظر کرم پڑ گئی. وَبِحَمْدِهِ اس کی نظر کرم پڑ گئی. پھر کہو کہ نظر کرم پڑی تو کئی راتیں میری جگ گئی. ڈائریکٹ رات کو جگنے کو مت گناؤ، نہیں سمجھ جائے آگے جی. ورنہ پھر جہاں سے بات چلی تھی وہی کہو اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. روٹی کھانا تو سب کو آتا ہے، کھا کر الحمدللہ کہنے کی توفیق پانا سب کا نصیبہ نہیں ہوتا. اکتفی الہٰذا. حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ وعمت فیوضہم الغالیہ کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ مجھے سونے کی ایک لڑی اور سردی سلسلے کی ایک کڑی انہوں نے غیر ارادی طور پر نصیب کر دی. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مولانا قاسم مفتی قاسم صاحب کو بھی یہ لوگ واسطہ بنے. مولانا مفتی حشمت اللہ صاحب کی اس مجلس تک رسائی ہوئی. اللہ ہمارے تمام ان دوستوں کو، ہمدردوں کو اللہ اپنی ہمدردی، محبت، شفقت، رحمت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ابھی تو آپ کا چلے. اللہم لک الحمد کما انت اہل، اللہم لک الحمد کما انت اہل، اللہم لک الشکر کما انت اہل، اللہم لک الشکر کما انت اہل، اللہم بیدک الخیر کلہ، اللہم لک القدرۃ کلھا، اللہم انک علی کل شیء قدیر. اللہم صل وسلم علی سید البشر وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں. یا اللہ ہمارا پورا وجود کالا ہی کالا ہے، سیاہ ہی سیاہ ہے. نہ گفتار کا ٹھکانہ، نہ رفتار کا ٹھکانہ، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، یا اللہ نہ بولنے کا، نہ سوچنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. پھر بھی اللہ آپ نے دنیا کے سب سے اونچے طبقے کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھا ہے، جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں حدیث کے فرمان ہوتے ہیں. یا اللہ یہ تیرا کتنا بڑا انعام ہے. یا اللہ تیرا دل بہت بڑا ہے، تیرا حوصلہ بہت بڑا ہے، تیری عنایتیں بڑی وسیع ہیں. ورنہ ہم نہ معلوم سڑک کے کس گندے ماحول میں ہوتے، یا اللہ نہ معلوم کس غلاظت میں پھنسے ہوتے، نہیں معلوم ہم کس گندے نام سے یاد کیے جاتے، نہ معلوم کہاں کہاں پہ لاٹھیاں برستی اور کہاں میں کاٹ کے پھینک دیا جاتا. یا اللہ ہم اپنے خاندان کے لیے اللہ ننگو ہار بن جاتے، مگر آج ہمیں آپ نے خود ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے ایک وقار اللہ مقدر فرمایا. یہ آپ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے. یا اللہ اس انعام کو موت تک تو ہی سوال کے رکھنا، ہم کو سنبھالنے کا سلیقہ دے دینا. اللہ چھوٹی بڑی غلطیاں ابھی بھی ہم سے بہت ہوتی رہتی ہیں، اور بندہ ہے، بشر ہیں، ہوتی ہی رہے گی. مگر اللہ تو غلطیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اور غلطیاں ہو رہی ہیں تو توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ غلطیوں پہ رونا سکھا دے، یا رب کر کے کہہ کے معافی مانگنا سکھا دے. یا اللہ ہم کو بھی بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی بنا دے. اللہ ہم کو بھی بنا دے، ہماری مستورات کو بھی بنا دے، معلمین کو، معلمات کو، یا اللہ عالمات کو، اے اللہ علماء کرام کو، فاضلات کو، فاضلین کو، یا اللہ طالبات کو، طالبین کو، سب کو علم کا نور نصیب فرما دے، علم کا نور عطا فرما دے. آج اس مدرسے سے جتنوں کو بخاری شریف کی نسبت کی تکمیل نصیب ہوئی ہے، یا اللہ ان کا مقدر سجا دے، ان کا مقدر سجا دے. یا اللہ جگا دے. آئندہ یہ ساری بچیاں کہیں نہ کہیں جانے والی ہیں. یا اللہ جس شان کی یہ نعمت روحانیہ ان کو دی ہے،
دنیا کا ٹھکانہ بھی اسی شام کا محترم عطا کرنا. ایسے گھر میں ان کو پہنچا دینا جہاں مسلح تلاش کرو تو نہ ملے. ایسا گھر نہ دینا ان کو کہ جہاں وضو کرنے کی ان کو مہلت نہ ملے. یہاں وہاں نہ بھیجنا ان کو کہ جس گھر میں دعاؤں کا، تلاوت کا، تسبیح کا ماحول نہ ہو. ایسے گھروں میں بھیجنا جہاں ان کی اس روحانیت اور نورانیت کو مزید پروان چڑھانے کے سامان مہیا ہوں. اے اللہ دنیا کی خوشیاں بھی انہیں عطا کرنا، آخرت کی خوشیاں بھی نصیب فرمانا. یا اللہ جن لوگوں کے رشتے ابھی تک نہیں ہوئے، جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوئے، ان کی عمریں ہو چکی ہیں، اے اللہ بہت جلد ان کو صالح رشتے نصیب فرما دے. جن کی گودیں خالی ہیں اے اللہ ان کی گود آباد فرما دے، ان کے چمن میں پھول لا دے. اور اے اللہ جن کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اب تک نہیں بن سکی، بے لائن بے راہ روی میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کو ہدایت کا جام پلا دے. یا اللہ ان کے دل کی سوئی ہدایت کی طرف موڑ دے. یا اللہ ان جن کی اولاد اے اللہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو رلا رہی ہیں، یا اللہ دکھ پہنچا رہی ہے، ان کو مطیع و فرما بردار اولاد بن کر جینا نصیب فرما دے. یا اللہ اس کتاب کی برکت سے ہماری مشکلات کو حل فرما. یا اللہ آپ نے سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشکل جوڑ رکھی ہے تاکہ بندہ آپ کو منائے، تاکہ بندہ روئے، تاکہ بندہ مانگے. یا اللہ ہماری بھی کچھ مشکلات ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، مگر افسوس یہ ہے ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ مولا رونا نہیں آتا. تجھے جیسا منانا چاہیے ہمیں منانا نہیں آتا. ہمیں اپنے یاروں کو منانا تو آتا ہے، اپنے یاروں کو منانا تو آتا ہے، اپنے دنیا کے مفاد کے لیے لوگوں کو منانا تو آتا ہے. یا اللہ تجھے منانا اب تک نہیں آیا. اتنی لمبی زندگی تو نے دی، کبھی بھی شاید کوئی بول ایسا دل سے نہیں نکلا جس پر تو فدا ہو جائے، جس پر تجھے مزہ آ جائے. اللہ اب تو بلوا دے. یا اللہ زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو ایسا کرا دے، زندگی میں کوئی ایک بول اللہم کا ایسا کہلوا دے. یا رب کا ایسا کوئی بول اللہ کہلوا دے. اللہ ایسا کہلوا دو کہ یا رب صرف کہیں دعا قبول ہو جائے، یا رب کہیں دعا قبول ہو جائے. تو خبیر ہے نا، تو بصیر ہے نا، بولے بغیر بھی جانتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے. اے رب کریم ہمیں ایسا مقبول بنا لے، ایسا مقبول بنا لے، اولیاء متقین میں شامل فرما لے. گناہوں کو چھڑا لے اے اللہ، گناہوں کی لت ہم سے دور کر دے، گناہوں کے خیالات کو مٹا دے. یا اللہ گناہوں کی لذتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دے. یا اللہ تیری طاقت تبدیلی بھی بڑی عجیب ہے. یا اللہ صحابہ کے دل پہلے جو گناہوں میں اللہ ملوث تھے، گناہوں کی لذتوں سے آشنا تھے، گرویدہ تھے، اچانک آپ نے جو ان کو اسلام کی لذت دی، سجدوں کی لذت دی، تیرے محبت کی لذت دی، تو اللہ پھر ساری لذتیں ان کو نفرتیں لگنے لگیں. اے اللہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے انقلاب صحیح کا معاملہ فرما دے، ایسا ہی انقلاب صحیح کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہر منفی جذبے کے وقت میں ہمیں کنٹرول کی طاقت دے دے، ہر منفی جذبے کے وقت میں اللہ کنٹرول کی طاقت دے دے. اور اے اللہ ہمیں صبر کے موقع پر صحیح صبر، شکر کے موقع پر کامل شکر کی توفیق دے. اور اللہ کٹھنائیوں سے بچا بچا کر، یا اللہ مصیبتوں سے بچا بچا کر، الجھنوں سے بچا بچا کر، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، یا اللہ ہماری نسلوں کو ایمان سے ایسا مضبوط باندھ دے کہ زمانے کی کوئی بھی فضا، کوئی بھی مسموم فضا متاثر نہ کر سکے. حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہماری امت مسلمہ کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگی جا رہی ہے. یا اللہ تو سب دیکھ رہا ہے. اے اللہ ماں باپ کو فکر نہیں ہو رہی ہیں. یا اللہ جس جس کی کمزوری ہے سب کو معاف فرما دے اور سب کو واپس صحیح فکر نصیب فرما دے. ان اداروں کی اللہ حفاظت فرما، اس کے نظام کی حفاظت فرما. اے اللہ اس کے رجال کی حفاظت فرما، ہر طرح کے آسمانی سلطانی فتنوں سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ سرکاری فتنوں سے حفاظت فرما. اے رب کریم یا اللہ تمنا ہے کہ جب سفر آخرت کا شروع ہو تو ذرا محبت کا سفر ہو، جب آخرت کا سفر ہو اور اللہ روح نکالی جا رہی ہو تو ادھر آنکھ گھر والے بند کر رہے ہوں، ادھر تیرا دیدار آنکھوں میں ہو رہا ہو.
تیرے نبی کا چہرہ دکھ رہا ہو، جنت کی کھڑکیاں سامنے ہوں، اور جب حاضری ہو تیرے رب تو تیرے پاس تو ہے میرے رب، اپنے عباد الرحمن میں، مخلصین میں، اولیاء متقین میں یا اللہ جگہ نصیب فرما دینا۔ جب نبیوں کے نبی، جب سب سے پیارے نبی، سب سے اچھے نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی، تیرے محبوب، ہمارے محبوب، پوری دنیا کے محبوب سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آب کوثر بانٹ رہے ہوں، پلا رہے ہوں، تو اللہ ہمارے ہونٹوں کو بھی وہ مقدر دے کہ نبی کا ہاتھ ہو ہمارے ہونٹ ہوں، نبی کا ہاتھ ہو ہمارے نبی کے جام ہو اور ہمارے ہاتھ ہو۔ یا اللہ ایسا نیک نصیب ہمیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم آپ کے ولیوں میں شامل ہونا چاہتے، قدم نہیں اٹھاتے مگر اٹھنے کی توفیق بھی آپ ہی دیتے ہیں۔ یا اللہ قدم اٹھانے کی توفیق دے دے، ولیوں میں نکلے، پیاروں میں نکلے۔ یا اللہ مقدر اگر خراب لکھا ہوا ہے، تقدیر شر لکھی ہوئی ہے تو خیر میں مولا بدل دے، خیر میں بدل دے۔ اس مجلس کی برکت سے، ان معصوموں کی برکت سے، ان مستورات کی برکت سے یا اللہ تو خیر میں ہماری پوری تقدیر کو بدل دے، تقدیر خیر، تقدیر حسن بنا دے۔ اللہ تو پوری زندگی کے شرابی کو منٹوں میں ایک نیک کام کرا کے جنت دے دے۔ کون ہے تو جس سے سوال کر لے؟ یا اللہ تو نے تو ہمیں بہت سے سجدوں کی توفیق دی، اگرچہ نہیں معلوم کہ وزن کتنا ہے لیکن پھر بھی مولا وزن ڈال دے تو کون آپ سے پوچھے گا؟ یا اللہ حدیث بطاقہ کے اس رجل کی طرح سے جس کی ایک نیکی آپ نے چھپا رکھی تھی اور اس میں اتنا وزن آپ نے ڈال دیا تھا کہ زندگی بھر کے زنا اور شراب بھی ہلکے پڑ گئے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ جو جوش کرم تھا وہ ہمارے ساتھ بھی کر کے دکھا دیجیے، وہ جوش کرم تھا ہمارے ساتھ بھی دکھا دیجیے۔ یا اللہ جتنی زندگی مقدر ہے، روزی کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کامیاب زندگی گزروا دیجیے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، قرضوں سے بچائیے۔ یا اللہ اور جب اے اللہ آپ کے پاس حاضری ہو تو نیک انجام مقدر فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، مغفرت فرمائیے۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مربیین کے ساتھ حیات ہیں یا آپ کے پاس پہنچ چکے، یا ان کے ساتھ بھی حسنہ کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ اس ادارے کی ایک روح تھی، ایک ادارے کے یا اللہ ایک بانی اور مؤسس تھے، آپ کے پاس پہنچ گئے۔ یا اللہ حضرت مرحوم کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو مزید فیوز و برکات کا مرکز بنا۔ اللهم لك الحمد اولا واخرا ولك الحمد في الاولى وفي الاخره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔